إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل قدر لائق سب تکریم سامعین مکرم، بنیادیں جتنی مضبوط ہوا کرتی ہیں عمارت اتنا ہی پائیدار اور دیر پا ہوا کرتی ہے. رشتوں کی بنیاد اگر اللہ کا دین بنا لیا جائے وہ رشتے مضبوط بھی ہوا کرتے ہیں، دیر پا بھی ہوا کرتے ہیں، اور لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا راحت اور تسکین کا سامان بھی ہوا کرتے ہیں. یہاں اختیار ہے، رشتوں کو جوڑتے ہوئے انسان مختلف انداز سے دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اپنی مرضی کو شامل کرتا ہے. ان رشتوں میں سے ایک رشتہ داماد کا رشتہ ہوا کرتا ہے. آج کی ہماری گفتگو کا محور داماد ہو تو ایسا ہو گھروں میں مختلف کردار جو میں اور آپ اللہ کے فضل سے نبھاتے ہیں، اس ذہن سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا سلسلہ جاری ہے کہ ہماری زندگی میں ان کرداروں کو ہم نبھانے والے بن جائیں. سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت کی روشنی میں نبھانے والے بن جائیں. یہی تو اللہ کا حکم ہے، تو انفسکم
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جہاں اپنی فکر کرتے ہو، نماز کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ حسن معاملات کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ خوبصورت اداؤں کے ساتھ جہنم سے، جہنم کے انگاروں سے بچنے کا سامان کرتے ہو، وہاں جو آپ کے ساتھ خوبصورت رشتے جڑے ہوئے ہیں، اپنی بھی فکر کیجئے، اپنے آپ کو بھی سنبھالیے، اور ان لوگوں کو بھی نیکی کے اس سفر میں اور خوبصورت منزل جنت کو جانے والے اس راستے میں اپنے ساتھ ملا لیجئے۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور داماد ہو تو ایسا ہو، بحیثیت داماد وہ کون سی خوبیاں ہیں جو گھر کو خوبصورت بنا دیتی ہیں، کیسا کردار ہے کہ بدلے میں دعائیں اور دعائیں ہی ملتی ہیں، زمین پہ اللہ کی مخلوق کی زبان سے دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر کردار مثالی ہو جائے پھر اللہ کی جانب سے رحمتیں، برکتیں، سعادتیں بطور انعام ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی خوبی داماد ہو تو ایسا ہو دین اور اخلاق میں معیار بن جانے والا ہو۔ جب رشتہ جڑتا ہے، رشتے کی پہلی سیڑھی آپ قدم اٹھاتے ہو سلسلہ الصحیحہ کی 1022 نمبر روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض۔ جب گھر میں بیٹیاں جوان ہوں، پیغام تو آ ہی جاتے ہیں نا، رشتے کے لیے پیغام تو آ ہی جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیغام اگر ایسے شخص کی جانب سے آئے ترضون خلقه ودینہ، جس کا دین تمہیں پسند ہے، جس کا اخلاق تمہیں پسند ہے، معیار کو سمجھو، فاظفر بذات الدین، دونوں جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے کسی عورت کا انتخاب کرنا ہے، آپ نے داماد کا انتخاب کرنا ہے، سب سے پہلی ترجیح اللہ کا دین ہونا چاہیے۔ اس کا دین کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، یہ میں اور آپ ہیں۔ مال اللہ ذوالجلال کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، اگر اللہ سے جڑا ہوا رشتہ ہو، اگر تعلق اللہ کے ساتھ بنا ہوا ہو، اور اگر دین کے ساتھ مال بھی میسر آ جائے تو یہ اور اللہ کی بہت بڑی عطا ہے۔ لیکن دین کو چھوڑ کے جب آپ پراپرٹی کو دیکھیں گے، جب آپ روپیہ پیسہ دیکھیں گے، جب آن اور شان دیکھیں گے، جب آپ ڈیرا دیکھیں گے، جب آپ چودراٹ دیکھیں گے، دین کو آپ پیچھے لگا دیں گے، غلطی آپ کی ہے، خمیازہ کی زندگی میں دیکھنا پڑے گا۔ آپ معاشرے میں دیکھ لیجیے، معیار دین رہنا چاہیے، دین کے ساتھ باقی چیزیں بھی اگر میسر آ جائے تو یہ تو اللہ کا انعام ہے۔ دین کو پہلی ترجیح میں رکھنے والا، اور اگر اس دین کے ساتھ رشتے داری بھی قریب کی شامل ہو جائے تو یہ اور بھی اللہ کی عطا ہے۔ دین بھی آ جائے گا، خون کا رشتہ اور خون کی محبت بھی آ جائے گی، اور اللہ ذوالجلال زندگی میں رنگ بھر دیتے ہیں۔ لیکن اگر دین سے منہ موڑو گے، الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض، ممکن ہے اس خوبصورت رشتے کو جس کا دین پسند تھا،
اخلاق پسند تھا. ہم معاشرے میں جب بولتے ہیں فلاں بندہ ماشاءاللہ بڑا دین والا ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی نماز دیکھی ہوگی، اس کی تلاوت دیکھی ہوگی، اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ دیکھا ہوگا. ہمارے معاشرے میں اگر ہم جب کہتے ہیں بڑے اخلاق والا بندہ ہے، اخلاق سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کے معاملات بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بولتا بڑا اچھا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہیں ہے، عزت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ معاملے بھی خوبصورت ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی معاملے خوبصورت ہیں. اگر ایسے رشتے کو موڑ دو گے ممکن ہے زندگی بھر ویسا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے آئے ہی نہ. نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد ہی ہوگا، پریشانی اور پریشانی ہوگی. داماد ہو تو ایسا سب سے پہلی بات دین اور اخلاق میں معیار بن جانے والا ہو. دوسری خوبی دل میں ایمان اور آنکھ میں حیا رکھنے والا ہو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے، اللہ کی کلام بیان کرتی ہے سورہ القصص پارہ نمبر 20 میں. مدین کی جانب نکلے تھے گھبرائے ہوئے. سفر میں دیکھا لوگ پانی پلا رہے، لیکن 2 بچیاں باپردہ سائڈ پہ کھڑی دیکھتے رہے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ لوگ ہمیں پانی پلانے نہیں دیتے. اکیلے آدمی نے پانی پلایا، بچیاں وقت پہ واپس پہنچی. مفسرین، تاریخ دان، لکھنے والے یہ لکھتے ہیں باپ نے پہچانا، اور کچھ تو کہتے ہیں سیدنا شعیب علیہ السلام تھے، پہچانا، وقت پہ آ گئی ہو. اور یہ جانوروں نے بھی بڑا سیرو کر کے پانی پیا. بتایا ایک بیٹی کو پیغام دے کر کے بھیجا، بلایا گیا. آنے کا انداز، چلنے کا انداز اس بیٹی کا اللہ کی کلام نے پیش کیا. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بول اس بیٹی نے اپنے باپ کے سامنے بولے، اللہ ذوالجلال نے اسے کلام بنایا. ان خیر من استأجرت القوی الامین، ان خیر من استأجرت القوی الامین الہ العالمین. ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ دونوں صفتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر نصیب فرمائے. جہاں جسم کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے، اور بلا مبالغہ یہ تو علاقہ ہی ایسا ہے، آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں، مشہور ہے، جہاں جسم کی فکر ہوتی ہے میرا جسم نمایاں ہونا چاہیے، وہاں اس سے بھی بڑی فکر یہ ہونی چاہیے ایمان بھی اتنا اوپر والے درجے کا ہونا چاہیے. جہاں جسم کے بارے میں اللہ ذوالجلال سوال فرمائیں گے، جوانی بھی تھی، کہاں لگا کے آئے ہو؟ حدیث آپ سنتے سناتے ہیں، قدم ہل نہیں پائیں گے جب تک 5 سوالوں کے جواب مکمل نہیں ہوئے. سے ایک سوال یہ بھی ہے، جوانی اللہ ذوالجلال نے دی تھی، کہاں لگا کے آئے ہو؟ ایمان کے ساتھ آنکھ میں حیا رکھنے والا ہو، دماغ ہو تو ایسا ہو دل میں اعلیٰ درجے کا اللہ ذوالجلال کا خوف رکھنے والا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے، کتنا خوف تھا. یہ میں اور آپ ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، آپ معاشرے میں دیکھ لیجئے، ادھر دفنانے کی باری ہے، پرواہ نہیں ہوتا. دنیا کے معاملہ، لطیفے، چٹکلے، مزاح کھڑے کس جگہ پہ ہیں؟ جایا کریں قبرستان، جایا کریں، وقت نکالا کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ. دیکھا کرو کتنے جوان پڑے ہوئے ہیں، سمجھتے تھے
میں تو وقت کا یوسف ہوں، میں تو وقت کی زلیخا ہوں. کیا برابر کی تھی، کیا ٹھاٹھ تھے، لیکن یہ سب کچھ ادھر رہ جانے والا ہے، آخر تو جانا ہے. اب دیکھا کرو، اپنی آخرت کو یاد کیا کرو. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی جاتے تھے، قبر پہ کھڑے ہوتے، آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی، روتے ہی جاتے. سوال کرنے والے نے بھی پوچھا عثمان، اور آپ جانتے ہیں یہ وہ داماد ہے، یہ وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کتنی مرتبہ نبوت والی زبان سے نکلا عثمان فی الجنہ، عثمان کے لیے تو اللہ نے جنت کا اعلان کر دیا ہے. اور یہ بھی فرمایا تھا میں عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد نیکی نہیں بھی ہوگی، عثمان کی جنت تو اللہ نے پکی کر دی. یہ عثمان تھے. خوف کتنا تھا، قبر پہ کھڑے ہوتے روتے ہی جاتے. کیوں روتے ہو اتنا؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، آخرت کی گھاٹیوں میں سے یہ پہلی گھاٹی ہے جو قبر میں کامیاب ہے. آگے کامیابیاں ہی کامیابی ہیں، اور اگر یہاں پہ ناکامی ہے، ناکامیاں ہی ناکامی ہے. آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، کون؟ داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا کرتے تھے؟ التقوى هي الخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اپنے اپنے گریبان میں جب جھانکتے ہیں، استاد سے تو ڈرتا ہوں، والد سے تو ڈرتا ہوں، والدہ سے تو ڈرتا ہوں، بڑا بھائی ہے، بڑی بہنیں ہیں، جاننے والے ہیں، کیسا خوف ہے. موبائل کے اندر ہی چھپے راز میں سمجھتا ہوں کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے، اور ایسے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بڑا خوف دل میں ہے. دنیا سے کتنا ڈرتا ہوں، اللہ سے کتنا ڈرتا ہوں. اللہ ذل جلال حقیقی خوف نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرمائے. فرمایا تقوی یہ ہے دل میں اللہ کا خوف ہو، والرضا بالقلیل. اللہ ذل جلال جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ تو عدل پہ ہوتا ہے. ایک والدہ برا فیصلہ نہیں کرتی، جو اللہ نے نصیب کے لیے فیصلے کیے وہ برے کیسے ہو گئے؟ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا، اے اللہ میں راضی ہوں، تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ایسے ہی شریعت نے رغبت نہیں دلائی کہ بولا کرو اسے میں اللہ کو رب مان کے راضی ہوں. وبالاسلام دینا، جو روشن تعلیم رب کا نبی لے کے آیا ہے اسے سینے سے لگا کے عملی طور پہ دن رات اس خوبصورت تعلیم میں ڈھال کے میں راضی ہوں. وبمحمد النبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کے راضی ہوں. اور تو اور انعام تھے کہ جنت بھی پکی ہوگی. رب کے نبی فرماتے ہیں پڑھنے تم لگ جاؤ، خوبصورت ارادے کے ساتھ رب کے نبی تشریف لائیں گے، اس بندے کا ہاتھ پکڑیں گے اور جنت کا میزبان بنا دیں گے. والرضا بالقلیل، جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے راضی ہو جاؤ. والاستعداد لیوم الرحیل، داماد مصطفیٰ ہے، تعریف کر رہا ہے تقوی کی. فرمایا تقوی یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کتنی کرتے ہو. سمجھو کہ دل میں اللہ کا خوف ہے، نماز کی پرواہ نہیں ہے. کوئی دو چار جملے بولنے ہو، سمجھتے ہو اس کی پروننسیشن درست نہیں ہے، اور اللہ کی کلام کو پڑھنے کی باری ہو تو کان میں چھو بھی نہیں نکلتی. 5 منٹ بھی نکالنے کے لیے
طبیعت ناگوار گزرتی ہے کہ اللہ کی کلام کو پڑھنے ہی لگ جاؤ۔ اللہ ذل جلال قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ داماد ہو تو ایسا ہو اخلاق اور کردار سے دل میں گھر کر جانے والا ہو۔ کس انداز سے زندگی گزاری ہوگی اور اس رشتے کو نبھایا ہوگا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبھایا ہوگا۔ بیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جانا ہے ہر کسی نے جانا ہے، فوت ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری بیٹی کو نکاح میں دے دیتے ہیں، اپنے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیتے۔ اگر وہاں سے سکون نہ ملا ہوتا، وہاں سے بیٹی کی جانب سے راحت نہ ملی ہوتی، وہاں سے خوشیوں کے چونکے نہ دیکھے ہوتے، بھلا دوسری بار اپنی بیٹی کو نکاح کے لیے کون دیتا ہے؟ لیکن کس انداز سے نبھایا، کس خوبصورتی سے۔ جب دوسری بیٹی بھی فوت ہو جاتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لو كانت عندي ثالثة لزوجناكها يا عثمان، عثمان غم نہیں کرو، اب تو میری کوئی اور بیٹی نہیں ہے، میں محمد کی اگر تیسری بیٹی بھی ہوتی تو وہ بھی آج تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اور ایک ضعیف روایت، اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اگر موقع ایسا بن جاتا تو میں ایک ایک کر کے وہ بھی تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ ذل جلال ہمیں اپنی اپنی جگہ پہ اس رشتے کو اسی انداز سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ شخص جو اپنے دل کا ٹکڑا پیش کر دیتا ہے، اسے بھی اس گھر سے ملے راحت، ملے سکون، ملے خوشیاں، ملے اور بہاریں ملے۔ داماد ہو تو ایسا ہو بوقت ضرورت بیٹے جیسا کردار نبھانے والا ہو۔ داماد تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں توحید کی وہ بولی، توحید کا وہ جملہ جو کوہ صفا پہ علل اعلان بولا گیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ پہلے تو کہتے تھے صادق ہے، بڑا سچ بولنے والا ہے، پہلے تو بولتے تھے امین ہے، بڑا امانت دار ہے۔ دشمنی کا وہاں سے ہی آغاز ہوا تھا، تبت لک یا محمد، نعوذ باللہ، بولنے والا یہ کہتا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، اس لیے جمع کیا تھا ہم نے۔ رب نے جواب دیے تھے تبت یدا ابی لہب وتب، دین کے مخالف مشرکین، شیطان کو پوجنے والے جب سامنے نکلے، جو جو وقت گزرتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے جانثاروں پہ ظلم بڑھتا گیا۔ آل یاسر کو دیکھیے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہ ہونے والا ظلم و ستم دیکھیے، سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت کے انداز کو دیکھیے۔ میں کس کس کو ذکر کروں؟ شیب ابی طالب میں محصور رب کے نبی اور نبی کے جانثاروں اور رشتہ داروں کو دیکھیے۔ ایک وقت آیا، اللہ ذل جلال نے اجازت عطا فرمائی، اب نکلو، مکہ سے نکلو، مدینہ کا رخ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار یار کو لے کے نکلے تھے، جو امانتیں تھیں لوگوں کی، امانت دار سمجھنے کی وجہ سے لوگ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ امانتیں لوٹانے کے لیے، اور بستر نبوت پہ رات گزارنے کے لیے کون تھا؟ یہی وہ داماد تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ داماد ہو تو ایسا ہو، چھٹی بات، راز کو راز رکھنے والا ہو۔ جب رشتہ اتنا قریب کا ہوتا ہے، کبھی کبھی باتیں تو دل کی بھی ہو جاتی ہے نا، لیکن ان باتوں کو
نبھانے والا ہو، راز رکھنے والا ہو، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس کے پاس تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ راز تو تبھی ہوگا نا جب راز کی باتیں ہوں گی۔ راز کی باتیں تب ہوا کرتی ہیں جب آپس میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ کہاں سے رسمیں آ گئی کہ فلاں گھر سے تو پانی پینا بھی میری توہین ہے۔ الہ العالمین ہمیں حقیقی مسلمان بنائے۔ ہندو تو چلے گئے لیکن وہ ذہنیت ابھی بھی معاشرے میں کھنکتی رہتی ہے۔ اللہ ذو الجلال دینداری کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ داماد ہے، بیٹھا کس کے پاس ہے؟ سسر کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے تھے۔ فاقبل ابو بکر وعمر، ابو بکر تشریف لاتے ہیں رضی اللہ عنہ، عمر فاروق تشریف لاتے ہیں۔ فقال یا علی، داماد کو بولا، کس نے بولا؟ سسر نے بولا، ہادانی سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ جنتیوں کے سردار ہیں، من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین، انبیاء کرام اور رسولوں کی جو جماعت اللہ ذو الجلال نے دنیا میں نازل فرمائی۔ نبی کا مقام تو اونچا ہوتا ہے، نبیوں اور پیغمبروں کے بعد اگر سرداری ملے گی ابو بکر کو ملے گی، عمر فاروق کو ملے گی۔ لا تخبرهما یا علی، ابھی دور تھے ابو بکر عمر، ان کی فضیلت کو بیان کیا سسر نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور داماد سے بولا لا تخبرهما یا علی، اے علی ان کو نہ بتانا، ان کو نہ بتانا، ان کی عظمت یہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فما حدثت به حتى مات، ابو بکر اور عمر کی زندگی میں نے اس راز کو اپنی زبان سے نہیں نکالا، جب دنیا سے رخصت ہوئے اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی اس روایت کو بیان کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو لوگوں تک پہنچانا، بلغوا عنی ولو آیہ، یہ امت محمدیہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ داماد ہو تو ایسا ہو جہاں راز کو راز رکھنے والا ہو، وہاں شرم و حیا کا معیار پیش کرنے والا ہو۔ یہ رشتہ ہے، ساس ہے درجہ والدہ پہ ہے، سسر ہے درجہ والد پہ ہے۔ آپ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ گفتگو کرتے ہو، وہاں گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے، اپنے یاروں کے پاس بیٹھتے ہو وہاں گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے، ہم عمر لوگوں کے پاس بیٹھتے ہو وہاں گفتگو کا معیار اور ہوتا ہے۔ یہاں ادب رہنا چاہیے، ادب رہنا چاہیے، احترام رہنا چاہیے، نہیں بھولنا چاہیے۔ بڑے کا احترام جس کی زندگی میں نہیں آتا، وَمَن لَّمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو بڑے کا حیا نہیں ہے، احترام نہیں ہے، اس کا محمد عربی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور لیس منا کی علماء وضاحت کرتے ہیں، یہ غصے والا جملہ ہے، اے لیس منا علی طریقتنا، وہ شخص ہمارے طریقے پہ نہیں ہے، اے لیس علی سنتنا، وہ ہماری سنت پہ نہیں ہے، اے لیس علی دیننا الکامل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مکمل دین پہ عمل نہیں کیا۔ بڑے کا احترام، عمر میں جو بڑا ہو، چہرے کے بال سفید، بولتے ہوئے حیا رہنا چاہیے کہ مجھے بات کس طرح کرنی ہے۔ عام عمر میں بڑا ہو، اس کا احترام شریعت نے دیا ہے، لیکن رشتے میں جو درجہ والد پہ آ جائے اس کا احترام سرے سے دماغ سے ختم ہو جائے، یہ رشتوں کو نبھانے والا نہیں ہے۔ شرم و حیا کا معیار پیش کرنے والا ہو۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی 303 نمبر روایت فرماتے ہیں
ان اللہ لا یستحی من سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت رجلا مداء کنت استحی ان اسأل النبی لمکان ابنتی. کچھ قطرے نکلتے تھے، پیشاب کے بعد نکلتے ہو یا کسی اور وجہ سے جس کو مزی کا نام دیا جاتا ہے. میں نے سوال کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن مجھے حیا آیا. کس وجہ سے؟ کہ میں تو داماد ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد. فأمرت المقداد، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں. آپ نے مسئلے کی وضاحت فرمائی. اس کو چاہیے کہ وہ اس کو دھو لے اور وضو کر لے کہ اس سے غسل واجب نہیں ہوتا. الہ العالمین ہمیں اس کردار کو اسی انداز سے اپنی اپنی جگہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. داماد ہو تو ایسا ہو دل سے احترام بجا لانے والا ہو. صحیح بخاری 2698 نمبر روایت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کرتے ہیں. صلح حدیبیہ کا موقع ہے اور آپ جانتے تحریر لکھی جا رہی ہے، معاہدہ لکھا جا رہا ہے. لکھنے والے کون تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. لکھا محمد الرسول اللہ. مشرکین مکہ کہنے لگے لا تکتب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول آ کے لفظ مٹا دیجیے. اگر ہم رسول مان لیں تو پھر تو لڑائی نہیں رہتی. علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا اس کو مٹا دیجیے، مٹا دیجیے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما انا بالذی امحا. نام رب کے نبی کا لکھا ہو پینسل تو اجازت ہی نہیں دیتی کہ میں اس کو مٹا دوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس، اس پہ جان قربان ہونے کا جذبہ رہنا چاہیے. لیکن جو بات ملتی ہے احترام کی، محبت کی، الہ العالمین وہی احترام ہمارے دلوں میں بھی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. داماد ہو تو ایسا ہو عزت اور محبت کو یاد رکھنے والا ہو، بھول نہ جانے والا ہو، یاد رکھنے والا ہو. کیسے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صحیح بخاری میں 6280 نمبر روایت بہت محبوب تھا. یہ نام بڑا محبوب تھا. کون سا؟ جو کنیت تھی ابو تراب. وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ بِهِ إِذَا دُعِيَ بِهَا. جب انہیں یوں آواز دی جاتی تھی یا ابا تراب، اور زیادہ راضی ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے، کیونکہ یہ نام دیا تھا سسر نے دیا تھا، داماد کو دیا تھا. کب دیا تھا؟ آج جو گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بیٹی کال پہ بتاتی ہو، گھر آ کے بتاتی ہو. ہمیشہ رشتوں کو نبھانا ہو تو یہ انداز رہنا چاہیے. پہلے سے ہی تیار نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بات آئی نہیں اور لڑائی کو اتنا اچھالا کہ گھر ٹوٹنے کی نوبت آ جائے. بیٹی کے پاس پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ کہا تکرار ہوئی تھی نکل گئے، کیا رولا بھی نہیں کیا. ایک شخص کو بلایا ذرا تلاش کرو. پتا چلا مسجد میں ہے. کون؟ داماد. کون دیکھنے جاتے ہیں؟ سسر دیکھنے جاتے ہیں. بلایا نہیں ہے، لے کیا اسے، میں پوچھتا ہوں اس سے. خود تشریف لے گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی آرام کر رہے تھے. کپڑا ہٹا ہوا تھا، کچھ مٹی لگی ہوئی تھی. پیار سے اٹھایا. قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب. یہ پیار اگر سسر نے دیا، یہ محبت اگر سسر نے دکھائی، یہ احترام اگر سسر نے دکھایا، تو داماد بھی اسی نام کو سنتا تھا، خوش ہوتا تھا. معیار پیش کیا. داماد ہو تو ایسا ہو عزت کو، محبت کو جو دی جائے یاد رکھنے والا ہو. داماد ہو
تو ایسا ہو، خوبصورت اداؤں کو یاد رکھنے والا ہو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے والے نے دیکھا، سواری پہ سوار ہوئے، بسم اللہ، سیدھے ہو کے بیٹھے، الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پھر پڑھا لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی، ثم ضحک، مسکرانے لگے۔ پوچھنے والا پوچھتے کوئی بات نہیں ہے، مسکراتے کس لیے ہو؟ کہا اسی طرح رب کے نبی سوار ہوئے تھے، مسکرائے تھے، تو آج میں بھی مسکرایا ہوں۔ الہ العالمین مجھے اور آپ کو ان رشتوں کو جہاں کہیں بھی جیسا بھی معیار ہو اور ذمہ داری ہو خوبصورتی سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ داماد ہو تو ایسا ہو، دین، اخلاق، اللہ کے ساتھ تعلق معیاری رکھنے والا ہو، اور رب کی مخلوق کے ساتھ بھی معیاری تعلق رکھنے والا ہو، عزت، احترام، شرم، حیا، اور وہ محبتیں جو بحیثیت والدین اسے ملتی ہیں، ان محبتوں کو، اس احترام کو یاد رکھنے والا ہو۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں تو دین اور اخلاق کا معیار اتنا ہو، جو آپ نے کہا تھا میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دیتا، ایک ضعیف روایت 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے نکاح میں دیتا۔ اگر تاریخ کو دہراؤ گے یہی وہ عثمان ہے، داماد ہے، ایک ایک رات میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا عثمان۔ اگر جامع قرآن کا خطاب ملا یہی عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا چاہیے، جہاں کہیں بھی قرآن مجید کے ساتھ تعلق جڑتا ہے رب دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے، آخرت کی عزتوں کو تو لفظوں میں ڈھالا نہیں جا سکتا۔ الہ العالمین بحیثیت داماد ان خوبیوں کو ہمیں زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتظامیہ کی جانب سے یہ بھائی پہنچے ہیں کسی مدرسے کے لیے، تمام بھائی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جائیے۔ الہ العالمین جو پریشان ہے پریشانیاں دور فرما، جو تنگ حال ہے تنگیاں دور فرما، جو مقروض ہے قرضے اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں جہاں مسلمان بیمار ہے کاملہ عاجلہ شفا عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں زندگی کے فیصلے جو بھی ہم کریں ہر موقع پہ، ہر جگہ سے، وہاں سے دین کو تلاش کرنے والا بنا، وہاں پہ سیرت طیبہ کو تلاش کرنے والا بنا۔ ہمارا دن رات، ہمارا قول، ہمارا عمل، گفتار، کردار، زندگی کا ایک ایک کونا وہاں سے نظر آئے، اللہ کے دین کا رنگ نظر آئے، اللہ کی اطاعت کا رنگ نظر آئے۔ ہم رشتوں کو نبھائیں تو ہر رشتے میں جو معیار پیش کیا اللہ کے نبی نے پیش کیا، ہم اس معیار کو پیش کرنے میں سعادت جانے اور اسی پہ خود کو راضی کرنے کی الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، سرحدوں کی حفاظت فرما، جو معمور ہے ظاہری طور پہ ان کے گھر بار والا جان میں برکت عطا فرما، جو بے گناہ حالت قید میں انہیں رہائی اور نجات نصیب فرما، قبر کی وحشت، تنہائی، تاریکی اور عذاب سے بچا، اور جنت الفردوس میں اپنے دیدار کے مستحق بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔